سے پیشتر ہم نے بات کی تھی جناب نسیم مہدی کے بارے میں، یہ اسی سلسلے کی ہماری دوسری گفتگو ہے کہ نسیم مہدی اب کینیڈا کے وہ صرف مشنری ہوں گے، امیر کینیڈین جماعت کے جو ہیں وہ ملک لال خان صاحب ہوں گے۔ نسیم مہدی صاحب نے اپنے 20 سال سے زائد عرصہ یہاں پہ بطور مشنری اور امیر کے گزارا ہے، اس میں جماعت کے فنڈز کو جماعت کینیڈا کو مستحکم کرنے کے لیے جس طرح استعمال کیا اور جس طرح سے جماعت کینیڈا کو انہوں نے اس مقام تک پہنچایا اور فنڈز کا جو استعمال کیا، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ بطور امیر کے انہیں یہ پورا اختیار تھا کہ وہ جماعت کے تعارف کے لیے حکومتی اداروں اور حکومت کے نمائندوں پہ وہ لوگوں کے چندہ جات سے اکٹھی کی ہوئی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں اور جس طرح سے بھی ہو وہ حکومت سے وہ مراعات حاصل کرنے کی کوشش کریں جس سے جماعت کا جو ایک یہ کہنا چاہیے کہ مشن یا جماعت کی پوزیشن جو ہے وہ جس طرح سے بھی مستحکم ہو سکے وہ اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرے، اور جو کہ نسیم مہدی صاحب چونکہ ایک باقاعدہ طور پہ سیاسی ذہن رکھنے والے اور بہت ہی ذہین آدمی ہیں، انہوں نے اپنی ان تمام صلاحیتوں کو پورے طور پہ بروئے کار لایا اور استعمال کیا، جس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جہاں پہ جماعت کا یہ مرکز ہے، مشن ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک نیبرہڈ، ایک ایسی کمیونٹی کی تعمیر کروائی، اور وہ جو بلڈر تھا اس کے ساتھ جو کچھ ان کی ڈیلنگز ہوئی ان میں ایک چودھری برادران، چودھری فیملی ہے جو ایک صاحب تھے، پہلے ایڈورٹائزنگ کا کام کرتے تھے، وہ ایک مرکزی کردار ہیں اور وہ نسیم مہدی صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے۔ ان دونوں نے مل کے مطلب اس میں سے جس طرح آپ یوں سمجھ لیجئے، میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ کینیڈا میں اگر آپ کو ایک مکان خریدنا ہے یا ایک بات کرنی ہے اور آپ اپنا کسی بھی بروکر کو یا ایجنٹ کو آپ ریفر کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص ایک بائر ہے، خریدنے والا ہے، تو یہ آپ سے خرید لے گا، تو وہ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی مطلب اتنا آپ سے مطلب معروف ہوتا ہے اور آپ کا اتنا مشکور ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمیشن میں سے مطلب آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کی کوئی خدمت کرے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ کوئی 200 سے 400-500 گھر بن رہے ہوں اور پوری نیبرہڈ کو وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ تعمیر کریں، ہم اس کو فروخت کر دیں گے اور جو بھی پرائس ہو سارا کچھ یہ سلسلہ ہو، تو آپ سوچ لیجئے کہ بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے کہ کتنا اس کو جو کک بیک کہتے ہیں کہ وہ کتنا ملے گا۔ تو وہ چودھری برادران اور جناب نسیم مہدی نے اس بلڈر سے کیا کچھ حاصل کیا یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کچھ اس شخص کو ملا ہوگا۔ اس شخص نے کتنے ذاتی مفاد اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چودھری برادران جن کا تعلق سسکاٹون سے، سسکیچون سے ہے، صوبہ سسکیچون سے، جو کہ سب مرین کے بزنس میں تھے، اور ان کے ساتھ نسیم مہدی نے اپنے اولاد کو بھی کام پہ لگوایا اور سارا کچھ کیا اور انویسٹمنٹ کی۔ پھر اس کے بعد وینکوور سائڈ ہے، بی سی جو برٹش کولمبیا کا صوبہ ہے، اس میں ایک تیل والے صاحب ہیں۔ یہ مطلب آئی ہیو آل دا نیمز، لیکن میں مطلب نہیں چاہ رہا کہ ان کے نام مطلب میں اس طرح دوں، لیکن بہرحال جماعت کے لوگ جو ہے وہ ان چیز کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو نسیم مہدی صاحب نے جہاں پہ جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ تمام کچھ کیا، وہاں اپنی ذات پہ یہ جس طرح کروڑوں کے اثاثے انہوں نے پیدا کیے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت نسیم مہدی صاحب کے پاس وہ کتنے اثاثے ہیں۔ اور دوسرا، ان اثاثوں کو چھوڑیے، جو انہوں نے اپنے وہ تعلقات حکومتی اداروں کے ساتھ اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ بنائے ہیں، ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ حکومت کینیڈا کسی جماعت کے خلیفہ کو کچھ نہیں جانتی کہ وہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن ان کو صرف یہ پتا ہے کہ نسیم مہدی جو ہے یہ شخص، اس کے ایک کہنے سے
ہمارا ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں پہ کینیڈا میں مطلب ایک ہر دنیا کے ملک میں ایک انداز ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ رشوت کے بھی انداز مختلف ہوتے ہیں, وہاں پہ تعلقات کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں, وہاں پہ کسی کو کسی کی فیور کرنے کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں. یہاں پہ اس انسان کی عزت ہے کہ اگر کوئی کسی کو سیاسی طور پہ 2 ووٹ دلا دے تو وہ شخص ان کے لیے جو چاہے وہ ان سے لینے والی بات ہے. یہاں پہ سیاست کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی ہمارے ملکوں میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دی جاتی ہے. نسیم مادی کے ایک اشارے پہ اگر 2000 والنٹیئر ممبر آف پارلیمنٹس کو جو نمائندے ہیں, انتخاب لڑنے والے امیدوار ہیں, ان کو مل سکتے ہیں تو وہ سوچ نہیں آپ سکتے کہ وہ اس کو کیا فیور کریں گے. اور اس کی فیور کا آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ آج جماعت احمدیہ کے جتنے ریفیوجیز ہیں وہ نسیم مہدی کی بدولت اس ملک میں سیٹ ہوا ہے. نسیم مہدی کی بدولت کہ اس کی ایک بات سے لوگوں کو اس ملک کا ویزا ملتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. یہ کس طرح سے تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نسیم مہدی کے کہنے پہ ہمیں ویزے ملیں گے اور ووٹ ملیں گے. وہ جانتے تھے نسیم مہدی کے کہنے پہ ہمارے دفتر میں رضاکار کام کریں گے. یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جماعت احمدیہ بیک وقت 2 سیاسی جماعتوں کو جو کہ ایک دوسرے کی مخالف ہیں, اس میں جماعت احمدیہ کے نمائندے دونوں طرف کام کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی جہاں پہ احمدی نوجوان نسل تھی وہ اکثر کنفیوز ہو جاتی ہے اس موقع پہ کہ یہ جماعت کا دوغلا پن کیا ہے کہ ایک طرف ہم لبرل کو سپورٹ کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم کنزرویٹوز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری جماعت کیوں ایک چیز پہ قائم نہیں رہتی؟ یہ چیز آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور نہ کبھی آ سکے گی. اب ملک لال خان صاحب جو ہے, ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ملک لال خان صاحب اور میں ہم دونوں ایک ہی وقت میں اس ملک میں آئے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملک لال خان صاحب بھی ایز اے ریفیوجی آئے تھے اور میرا بھی اس ملک میں جو نزول تھا ایز اے ریفیوجی ہوا تھا. میں بھی اس وقت جماعت میں تھا. تو ہم دونوں ایک ہی وقت میں عدالتوں میں جایا کرتے تھے, اپنا کیس وغیرہ سب کچھ کرتے تھے. ان کے بھی کیس میں کافی وقت لگا اور میرے کیس میں بھی کافی وقت لگا. لیکن ہم دونوں جو ہیں پاکستان سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ملک لال خان صاحب کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ پہلے سنی مسلمان تھے, اس کے بعد انہوں نے احمدیت قبول کی اور یہ جماعت میں آئے. یہ فیصل آباد میں ڈی کونز بھی تھے, اس کے بعد یہ اسلام آباد میں کونز کے ڈائریکٹرز ہو کے چلے گئے سیکریٹریٹ میں, اور پھر وہاں سے مرزا طاہر کے کہنے پہ, حالانکہ انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی حکومت کی طرف سے, نہ لوگوں کی طرف سے کوئی نہیں تھا, لیکن مرزا طاہر کے حکم پہ یہ کینیڈا میں ایز اے ریفیوجی آ گئے. اب انہوں نے جہاں پہ آ کے اپنی بنیاد رکھی ہے وہ مطلب یہ سمجھ لیں اس بیچارے شخص کی کہ اس نے کہ جی جو کچھ بھی اپنا کلیم کیا, جو اس میں سچ جھوٹ بولا انہوں نے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ سارا کچھ کیا. لیکن اب ان ملک لال خان صاحب کے لیے بطور امیر, جب یہ امیر منتخب ہوں گے کینیڈا کے, تو ان کے لیے کیا مسائل ہوں گے, ان کو کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا جماعت کے لیے, جو کچھ پہلے نسیم مہدی صاحب کرتے رہے ہیں بطور امیر, اب ان کو کیا کرنا پڑے گا, کیا ان کا ضمیر وہ گوارا کرے گا تمام کچھ کرنے کو جو کچھ مہدی صاحب نے کیا, کیا وہ ذہنی طور پہ اس لیول پہ ہیں کہ یہ وہ چالیں چل سکے, یہ وہ مطلب وہ حرکتیں کر سکیں جو نسیم مہدی صاحب کیا کرتے تھے, یہ اس طرح لوگوں کا گلا کاٹ سکیں, یہ اس طرح لوگوں کی کردار کشی کریں, یہ اس طرح سے لوگوں کے بارے میں یہ باتیں کریں جس طرح نسیم مہدی صاحب کیا کرتے تھے. یہ ملک صاحب جو ہے مزاجن اس طرح کے انسان نہیں ہیں, لیکن یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے ملک صاحب کے لیے. اور دیکھتے ہیں ہم کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ملک لال خان صاحب جب یہ سوال اٹھے گا, جب اس طرح کی ڈیلنگ آئیں گی, تو ملک صاحب کا ضمیر ان کو کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ یہ وہ کچھ کریں جو کچھ نسیم مہدی صاحب کرتے رہے ہیں اور کر گئے ہیں. اس کے سلسلے میں مزید بات کریں گے. ہماری اور مزید اس سلسلے میں ویڈیوز یا ہماری نشست ہوگی, ہماری باتیں ہوں گی, بس کے بارے میں مزید ہم بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.